اللہ ذوالجلال والاکرام کا ارشاد ہے، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔ جب انسان کو اللہ رب العزت مختلف صلاحیتیں دیتا ہے تو ان صلاحیتوں کی بنیاد پر فخر کرنے لگتا ہے اور ان کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ فخر کے اسباب بہت ہیں، کسی کو طاقت پر فخر ہے تو کسی کو خوبصورتی پر، کسی کو سیاست پر، الغرض بے شمار اسباب ہیں جن پر فخر کیا جا سکتا ہے، مگر اسلامی تعلیمات نے ان تمام اسباب کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا اور اللہ رب العزت نے مومنین کو آگاہ کر دیا کہ فخر اگر ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف ایمان پر ہو سکتا ہے۔ من کان یرید العزت فالعزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، جو تم میں سے عزت کا طالب ہو تو سن لے کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے۔ تو عزت جو ہے اللہ رب العزت ایمان کی بنیاد پر دیتا ہے، اور یہی ایمان ہے کہ جس پر فخر کیا جا سکتا ہے، یہی ایمان ہے جس پر ایمان والے کو اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، ان کے ساتھ ہے۔ مگر افسوس کہ اس قوم نے اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا، اور آج آپ کے سامنے ہے کہ لوگ آپس میں برسر پیکار ہیں صرف کس بنیاد پر؟ نسب کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، کیونکہ وہ اسی چیز میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جہاں انہوں نے اسلامی تعلیمات کو بھلایا، وہاں دشمنان اسلام کی سازشوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور انہوں نے بھی ان کو جو ہے مزید بیوقوف بنایا اور ان کو اکسایا قومیت پر، قوم پرستی پر، زبان پرستی پر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پکار کو جاہلیت کی پکار بتایا اور نقصان کا سبب بتایا۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی کہ انصاری انصار کو بلا رہا ہے، مہاجر مہاجرین کو آواز دے رہا ہے، آپ باہر نکلے، آپ نے فرمایا یہ کیسی پکار ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ خبیث ہے۔ یہی نہیں، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصبیت پر لڑے، اندھے جھنڈے کے نیچے لڑے، اپنی قوم کی حمایت کرے، تو اس کا جو موت ہوگی تو وہ جہنمی ہوگا، اور اس کا شمار جو ہے میری امت میں سے نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت سے خارج کر دیا، جو عصبیت پر لڑے، اپنی قوم کی حمایت کرے اور اسی حال میں مر گیا تو امت سے خارج ہے۔ مگر لوگ کہاں سمجھتے ہیں؟ آج آپ کے سامنے ہے کہ کن بنیاد پر فخر کیا جا رہا ہے۔ نسب کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو قریشی کہہ کر اعلیٰ نسب سمجھتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ بس میں ہی اللہ کا محبوب ہوں، باقی سب جو ہے وہ جہنمی ہیں، نعوذ باللہ۔ کسی کو اپنے وطن پر فخر ہے کہ میں فلاں وطن سے تعلق رکھتا ہوں، کسی کو اپنی قوم پر فخر ہے کہ میں فلاں قوم سے جو ہے تعلق رکھتا ہوں، لہذا عزت جو ہے میرا حق ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے آگاہ کر دیا کہ عزت اللہ کے لیے ہے،
عزت مومنین کے لیے ہے اور عزت جو ہے اس کے رسول کے لیے ہے. اس کے علاوہ فخر کے جتنے بھی سبب ہیں سب باطل ہیں، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر مار دی. اسلامی تعلیمات پر فخر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر فخر کرنا، آپ کی سنتوں کو دل سے قبول کرنا، ان پر فخر، ان پر عمل کر کے فخر محسوس کرنا، یہ ہے اصل ایمان. مگر آج کل لوگ دیکھتے ہیں آپ کہ یہود و نصارہ کی پیروی میں فخر محسوس کرتے ہیں. جس طرح ان کی شکل و صورتیں ہیں اس طرح اپنی شکل و صورتیں بنا کر فخر محسوس کرتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو عزت کا مستحق جانتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں، اس لباس میں، اس وضاقتہ میں. ابو داؤد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری یہود و نصارہ کی مخالفت میں، ان کے طریقوں کی مخالفت میں، مگر آج ایک ایمان کا دعوے دار ان کے طریقوں میں خوشی محسوس کرتا ہے، ان کی وضاقتہ کو اپنانے میں عزت محسوس کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، ان کو چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ جان لو عزت جو ہے وہ اسلام کے ماننے میں ہے، عزت ایمان لانے میں ہے، عزت اللہ اس کے رسول کے احکامات کرنے کے پر عمل کرنے میں ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنے علاوہ دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جس نے بھی ان کو دوست بنایا تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا. سوال یہ ہے کہ آخر یہ امت کیوں ان کے طریقوں کو اتنا اہمیت دیتی ہے؟ جو لوگ اپنے انبیاء کی تعلیمات کو بھلا چکے، جن کے ظلم کی گواہی قرآن دیتا ہے، پھر بھی ان کی طرف ان کی رغبت یہ صرف ایمان کی کمزوری ہے اور اپنے دینی تعلیمات سے لا علمی کا نتیجہ ہے. اسلام ہمیں احساس برتری سکھاتا ہے، اسلام ہمیں احساس کمتری سے بچاتا ہے. صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو سلام میں ابتدا مت کرو، اور اگر راستے میں ان کا گزر ہو تو ان کا راستہ تنگ کر دو. یہ کیا ہے؟ یہ احساس برتری ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی کیا اہمیت تھی، مگر یہ امت گمراہ ہو گئی اور انہی کی سازشوں کی وجہ سے تقسیم ہو کر انہی کے طریقوں پر جو ہے عمل پیرا ہو گئی. اسلام نے تو یہ سبق نہیں دیا کہ انسان داڑھی منڈائے. اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس کی خوبصورتی سنت نبی میں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اسلامی طریقے پر فخر نہیں کرتا؟ تو اپنے ایمان کی خبر لیجئے، اپنے دلوں کو ٹٹولیے کہ کس قدر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، کس قدر ہمارے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. نسب پر فخر کرنا. مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہ نسب
اس لیے نہیں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرو. کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو. جس طرح ایک سا دوسرے سا کے برابر ہے، کیا تم بھرتے نہیں؟ بالکل اسی طرح تم سب برابر ہو. کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے ایمان اور تقوی کے. ہاں، ایمان اور تقوی جو ہے وہ فضیلت کا سبب ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو خاندان اور قبیلوں کی شکل میں بنا دیا تاکہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ زیادہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے. یعنی یہاں ہمارے پاس ایسا کوئی معیار نہیں کہ ہم کسی پر اپنی عزت جتا سکیں، ہم اپنے آپ کو کسی سے برتر ثابت کر سکیں. ہمیں تو عاجزی اور انکساری کا سبق دیا گیا ہے. اپنے آپ کو فخر کے قریب جو ہے فخر کو قریب نہیں آنے دینا. اس طرح کی تعلیم دی ہمیں دین اسلام نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ اوحا الی ان تواضعوا، کہ اللہ نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو، حتیٰ کہ تم میں سے کوئی بھی دوسرے پر جو ہے فخر نہ کرے. یعنی عاجزی کو لازم کر لینا ہے اپنے لیے. عاجزی ان کا ساری آپس میں جو ہے وہ رکھنی ہے، فخر کو قریب نہیں آنے دینا، آپس میں فخر نہیں کرنا. تو فخر کا جو سبب ہے وہ صرف اور صرف ایمان ہے. اس بات پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اس کی جو وحی ہے، جو نور ہے اللہ رب العزت کا نازل کردہ، اس نے ہمارے دل میں اتارا اس کو. اس بات میں ہمیں فخر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر بجا لانا چاہیے. نہ کہ وطن پر فخر ہو، نہ زبان پر ہو. کسی کرۂ ارض کا شخص ہو، اگر وہ دین اسلام لاتا ہے تو ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اس کو جو ہے کسی لحاظ سے کمتر سمجھیں، چاہے وہ کسی قبیلے کا ہو یا کسی قوم کا ہو. یہی تعلیم دی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسلام سے پہلے جو عالم تھا وہ آپ کے سامنے ہے. لوگ اسی چیز کا شکار تھے، وطن اور نسب پر بڑا فخر کیا کرتے تھے اور کم نسب کو جو ہے وہ حقیر جانتے تھے. اور آج تک جو لوگ اسلام نہیں لائے، جو لوگ مشرکین ہیں، آج تک ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ کم ذات کو جو ہے وہ حقیر جانتے ہیں، شودر اور مریض سمجھتے ہیں، ان کو ناپاک سمجھتے ہیں. اسلام نے اس چیز کو جو ہے ملیمیٹ کر کے رکھ دیا کہ جس کے دل میں ایمان کی روشنی آ گئی، اب ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اس پر کسی قسم کا فخر کریں یا اس کو حقیر جانیں. ہمیں آپس میں جو ہے برابری کا سلوک رکھنا ہے. صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. جو مقام قدر و منزلت اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں. یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کا طریقہ کہ ہمیں اسلام کے طریقوں پر عمل کرنے میں فخر ہونا چاہیے، نہ کہ غیروں کے طریقے میں. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنا کر عمل کرنا چاہیے. آپ کی وضاحت، آپ کی سنتوں کو دیکھنا چاہیے، آپ کا لباس کس طرح تھا، آپ کی شکل و صورت کس طرح تھی. اگر ہم آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے کے طریقوں کو جو ہے وہ دل میں اتار لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اس طرح خوبصورت لگ رہے ہیں، تو یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ ہمارے لیے باعث نقصان ہے. اسلام میں جو بھی تعلیم ہے وہ اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی جو ہے قدر و منزلت کا سبب بنے گی.
تو اللہ کے بندو عاجزی اختیار کرو. فخر نہیں ہے سوائے ایمان کے، ایمان پر فخر ہونا چاہیے. جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں اعلیٰ نسب کا ہوں یا اعلیٰ قوم سے تعلق رکھتا ہوں تو اس طرح مجھے جو ہے اللہ کا قرب یا اس کی مجھے کوئی فضیلت حاصل ہے، تو یہ اس کی بڑی غلط فہمی ہے. اللہ کے ہاں اگر کسی کی فضیلت ہے تو وہ متقی کی ہے، جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے اس کی ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ اس سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے. اقول قولی ھذا ولکم استغفر اللہ.